اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد جو ہے نبی ہیں، جن کے اوپر اللہ نے زبور نامی کتاب کو جو ہے نازل کیا ہے۔ تو اس کے جو ہے آیت نمبر 17، سورہ سوات کھولی ہوئی ہے میں نے، اس کی آیت نمبر ہے 17 سے 26 نمبر تک، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پہلے میں آیات کو پڑھ لیتی ہوں، پھر میں حضرت داؤد پر آتی ہوں۔ اس کی آیت نمبر 17 کو دیکھیں تو اللہ نے حضرت داؤد کے لیے کیا کہا ہے۔ قرآن پاک میں 16 آیات ہیں جن میں حضرت داؤد کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے ان کو ایک اللہ نے وسیع عظیم حکومت عطا کی تھی، اور وہ جو حکومت تھی مصر اور شام کے درمیان میں تھی، اور حضرت داؤد کون ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت یعقوب کی اولاد سے 9ویں واسطے پر حضرت داؤد جو ہے یا حضرت یعقوب کے بیٹے اشیا کے جو ہے کی اولاد میں سے ہیں، اور اشیا کے 10 بیٹے تھے۔ اور حضرت داؤد وہی ہیں جب طالوت نے اپنی فوج کو مرتب کیا تھا اور اشیا یعنی حضرت داؤد کے والد کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، تو حضرت داؤد نے کیا کیا تھا کہ حضرت جو ہے جب اپنے بیٹوں کو لے کے گئے تو اپنے بیٹے جو ہے داؤد کو بھی ساتھ میں لے گئے تھے۔ اور طالوت کے پاس ذرائع حضرت موسیٰ تھی، اور اس نے جب سب کو پنائی تو کسی کو پوری نہیں آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے تو حضرت جو ہے داؤد کو وہ آ گئی تھی، اور وہ کیونکہ وہ بچوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور وہ جو ہے اشیا نے کہا جب ان کو آ گئی تو اشیا نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سب سے چھوٹا ہے، یہ جنگ کرنے نہیں، یہ بلکہ بھیڑ بکریاں چلاتا ہے۔ تو طالوت نے کیا کیا تھا کہ ان کو ذرا پناہ دی تھی تاکہ ان کو محفوظ رکھ سکیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک گپیا جیسے گلیل ہوتی ہے اور چند پتھر دے دیے تھے، جن میں سے 3 پتھر دے دیے تھے ان کو۔ حضرت داؤد جب جنگ ہو رہی تھی طالوت اور جالوت کی، تو حضرت داؤد بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کا لشکر لڑتا رہا ان سے، تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت ان کو نظر آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 پتھر مارے۔ پہلا پتھر جب مارا حضرت داؤد نے جالوت کو، تو پہلا پتھر آپ کو پتہ ہے کہ جالوت کے دائیں طرف ہاتھ لگا تھا، پھر بائیں طرف لگا تھا۔ تیسرا وہ جو آخری پتھر بچ گیا تھا جب حضرت داؤد نے مارا تھا تو وہ جا کے ٹھیک اس کی پیشانی پہ لگا تھا، اور کیا ہوا تھا کہ جالوت مر گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو فتح ہو گئی تھی۔ اور پھر جو تھے طالوت نے کیا کیا تھا کہ اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے قرآن پاک میں اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کروں گا اور اپنی آدھی حکومت اس کو دے دوں گا۔ حضرت داؤد نے اس طرح بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے قرآن پاک میں ان کا ذکر 16 مرتبہ آیا ہے۔ اگر آپ داؤد لکھیں گے قرآن کی سرچ میں جا کے، تو آپ کو کچھ آیات سامنے آ جائیں گی جن میں داؤد کا نام کے اوپر 16 آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی فوراً۔ حضرت داؤد علیہ السلام دیکھیں کیونکہ بہت ساری کوالٹی ہیں، ان کی بہت ساری کوالٹی میں ان کی خوبصورت آواز کا ہونا، لوہے کا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جانا، پرندوں کا ان کی جو ہے جب وہ باتیں کرتے تھے پرندے ان کی گفتگو سنتے تھے، ان کا قد جو ہے درمیان چھوٹا قد تھا، ان کا آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور بال کم تھے ان کے، لیکن بڑے ہی شجاع تھے، صاحب ایمان تھے، سپہ سالار تھے۔ تو طالوت کے نزدیک بہت زیادہ ان کا مقام تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، طالوت نے اپنی ثروت، اپنی دولت اور اپنی ساری جو ہے حکومت اور سپہ سالاری جو ہے حضرت داؤد کو دے دی تھی۔ اور پھر جب وہ حاکم بن گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ حضرت جو تھے داؤد کو کیا کیا تھا کہ حضرت داؤد کو اللہ نے کیا کیا تھا پیغمبری کے لیے چن لیا تھا، اور زبور جیسی کتاب اللہ نے دی ان کو۔ اگر ہم سورہ سوات کو دیکھتے ہیں تو ان کی آیت نمبر 15 سے لے کے، ٹھیک ہے، 15 میں آپ آیت نمبر 15 سے 20 تک میں آپ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے کہ حضرت داؤد کی 10 خوبیوں کے بارے میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ 15 میں یہ ہے کہ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگار بلند ہو جائے جس سے اپنی ادنیٰ مہلت بھی نہ مل سکے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری قسمت کا لکھا ہوا روز قیامت سے پہلے ہمیں دے دے۔ آیت نمبر 17 میں دیکھیں، اب حضرت داؤد کا قصہ شروع ہو گیا۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ صبر اور استقامت
اور رجوع کرنے والے بھی تھے۔ نمبر 1 کوالٹی، 2 کوالٹیاں ادھر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 98 میں دیکھیں ان کی 10 کوالٹیوں کا ذکر ہوگا ان میں، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد کی، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں، یعنی معنوی طور پر، جسمانی طور پر اللہ نے کیا کیا، حضرت داؤد کو قوت اور قدرت دے دی ہے، اور اللہ نے کیا کیا، پہاڑ ان کے تابع کر دیے ہیں جو ان کے ہمراہ صبح و شام خدا کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ اور پھر 19ویں آیت میں اللہ اور کوالٹی حضرت داؤد کی بیان کر رہے ہیں کہ اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا، سب ان کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ نے کیا کیا تھا کہ تسبیح خدا کے لیے نا پرندے ان کے ہم صدا کر دیے۔ 20 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو تھا نا حکمت، علم، دانش مندی تھی، اور اللہ نے ان کو جو حکومت و وسعت دے دی، یعنی ایک مقتدر اور مضبوط حکومت کا مالک بنایا جو برکت کا باعث ہے۔ اور جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا۔ اچھا دیکھیں یہاں سے نا پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا اور ان کے فرمان بردار تھے، اور ہم نے ان کے لیے ملک کو مضبوط بنا دیا اور انہیں حکمت اور صحیح حکومت کرنے کی قوت عطا کر دی، اور کہا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آ گئی جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے۔ اور جب داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا، تو ان لوگوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم 2 فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور ناانصافی نہ کریں تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت میں کریں۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، یہ کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دو، تو اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، بہت سے شرکا ایسے ہی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، علاوہ ان لوگوں کا جو صاحبان ایمان اور عمل صالح، اور وہ لوگ کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف سرپا توجہ بن گئے، اور ہم نے اس بات کو معاف کر دیا، اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے۔ 26ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور راہ خدا سے منحرف نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دے۔ بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ جتنی بھی آیات میں نے پڑھی ہیں نا، صحیح ہے، 17 سے لے کے 26 تک جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان ساری آیات کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کیا کرے، 17 آیت میں اللہ نے کیا کہا تھا، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذل ایدی انہ اواب، آپ ان باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی ہیں اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ یہاں سے حضرت داؤد کا قصہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 17 سے، صحیح ہے، آیت نمبر 17 سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا تو ان ساری آیات میں نا 10 کوالٹیز، 10 صفات حضرت داؤد علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 صبر اور استقامت، نمبر 2 مقام عبودیت و بندگی، نمبر 3 معنوی اور جسمانی قوت اور قدرت، نمبر 4 ہمیشہ خدا کی طرف بازگشت اور رجوع اور خدا کے ساتھ انتہائی قریبی رابطہ، نمبر 5 پہاڑ ان کے تابع تھے اور ان کے ہمراہ صبح و شام خدا کی تسبیح اور تقدیس کرتے تھے، نمبر 6 پرندے تسبیح خدا کرنے میں ان کے ہمصدا ہوتے، نمبر 7 وہ نہ صرف یہ کہ ہر کام کے آغاز میں ہر حال میں تسبیح خدا کرتے، نمبر 8 وہ ایک مقتدر اور مضبوط حکومت کے مالک تھے، نمبر 9 وہ علم و دانش سے سرشار تھے جو برکت کا موجب ہے، نمبر 10 ان کا بیان لطیف اور فصاحت و بلاغت سے مزین ہوتا تھا، ان کی گفتگو انتہائی استدلالی یعنی دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نا ان کا تعارف کروا رہا ہے، نعم العبد،
ساتھ جو ہے نا اپنا اگر آیات جو ہے نا آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نا ان کا تعارف کس کے طور پر کروا رہا ہے؟ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے جو تھے نا نیک ترین بندے تھے، نیم العبدو، نیم العبدو یعنی نیک ترین بندے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا سورہ سواد کی آیت نمبر 30 پہ چلے جائیں، 30 سے 26 میں بھی ان کا ذکر آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آ جائیں، صحیح ہے؟ حضرت داؤد کی مثال بیان کی جا رہی ہے رسول پاک سے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت سلمان بھی نبی ہیں، ان کے پاس بھی حکومت ہے، اور وہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 31 میں بھی آپ دیکھیں نا، دیکھیں 26 سے شروع ہو رہا ہے یہ والا بھی قصہ نا، نہیں 26 سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 26 سے شروع ہے، داؤد علیہ السلام ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا تو یعنی خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دے، بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقاتوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ تو نہ صرف کافروں کا خیال ہے اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے۔ کیا ہم ایمان لانے والے اور ایک نیک عمل کرنے والے کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دیں اور صاحبان تقویٰ کو فاسق اور فاجر افراد جیسا قرار دیں؟ آیت نمبر 29 میں، یہ تو ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ تو وہیں پر مثال دی جا رہی ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا میں ذکر خدا کی بنا خیر کو دوست رکھتا ہوں یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا اب انہیں واپس پلٹاؤ، اس کے بعد ان کی پینڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا۔ ہم نے سلمان علیہ السلام کا امتحان لیا، جب ان کی کرسی پر ایک بے جان کو جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یعنی یہ حضرت سلمان کا ذکر ہو رہا ہے، اور کہا پروردگار مجھے معاف فرما، مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سازگار نہ ہو، تو بہترین عطا کرنے والی یہ حضرت سلمان کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتی ہیں نرم رفتار سے چلتی ہیں، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا، اور ان شیاطین کو جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا، اور ان کے لیے ہماری یہاں تقرب کا درجہ اور بہترین بازگشت ہے۔ صحیح ہے؟ یہ حضرت سلمان پر آیات ہیں، کچھ نہ اس کے اندر ہی، یعنی حضرت داؤد کے ساتھ ساتھ نا حضرت سلمان پر آیات آ گئی ہیں۔ اسی طرح نا اگر ہم جہاں پر قرآن کا ذکر آتا ہے نا وہاں پر زبور کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ زبور کون سی کتاب ہے؟ زبور وہ کتاب ہے جو اللہ نے نا حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور حضرت جس طرح 4 کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 آسمانی کتابوں میں نا حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی ہے زبور، اور زبور جو ہے نا اس میں 150 صورتیں ہیں، ان کی جو 50 صورتیں نا ان میں بادشاہوں کے ذکر ہوئے ہیں، بخت نصر اور اہل بابل کا ذکر ہے، باقی 50 صورتوں میں روم اور اہل ایران کا ذکر ہے، آخری 50 صورتوں میں نا جو ہے نا اس کے بعد باقی بچنے والی 50 صورتیں رہ گئی ہیں، موعظ اور حکم ہے، حرام حلال اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے نا تو ان کی اتنی خوبصورت آواز ہوتی تھی، چرند پرند جن ان سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان کی آواز سنتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ پاور حاصل تھی کہ وہ لوہے کو نرم کر لیتے تھے، اور وہ نا طرح طرح کی ذرائع بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ طلب حاجات کے لیے نا منگل والے دن نکلو، کیونکہ منگل والا دن جو ہے نا حضرت امام جعفر صاحب فرماتے ہیں جب کسی حاجت کی طلب ہو نا تو منگل کے دن نکلیں تاکہ حاجت پوری ہو۔ کیوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو نا منگل کے دن جو ہے نا لوہے کو نرم کرنے کا ہنر ملا تھا۔ اسی طرح یہاں پر نا ان صورتوں میں نا 2 مشکوک افراد کا آنا، صحیح ہے؟ یہ 2 افراد آئے تھے، دمبیوں والا جو قصہ آپ کو سامنے بھی آیا ہے، صحیح ہے؟ ایک نے کیا کہا تھا میرے پاس 99 بھینسیں ہیں یا دمبیاں ہیں، ایک نے کہا تھا میرے پاس 1 بھیڑ ہے۔ اور پھر حضرت داؤد نے جب اس نے کہا نا اور یہ میری 1 بھیڑ لینا چاہتا ہے یا 1 بھینس لینا چاہتا ہے
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے نا بغیر دوسرے فریق کو سنے نا کیا کیا تھا، مقدمے کا فیصلہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ چپ تھا اور وہ فیصلہ لے کے چلے گئے تھے. اور بعد میں حضرت نا داؤد کو اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ مجھے اس کو بھی سننا چاہیے تھا. یہی چیز جو ہے نا دیگر کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے اندر نا نبی جو ہوتا ہے نا وہ ترک اولا تو ہو سکتا ہے، صاحب عصمت ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے. بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یا جیسے توریت کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، زبور کے، انہوں نے یہ جو ہے نا زبور وغیرہ کا جو ٹرانسلیشن کی ہے نا، انہوں نے اس واقعے کو نا ایک ڈفرینٹ رنگ دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مطلب جو ہے نا دو سپاہی تھے حضرت جو تھے نا داؤد کے. ایک کی جو بیوی تھی نا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، صحیح ہے، اور وہ جو تھا نا جس کے پاس 99 وہ تھا نا، ایک دن وہ نظر آئی اور وہ جو ہے نا چھت پہ تھی، اور وہ جو دوسرا والا تھا نا اس کا مطلب اس کو پسند کر لیا اس نے، تو وہ اس کی بیوی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تو وہ والے ایونٹ کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ دو آدمیوں کے طور پر آئے تھے، جبکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام نے، کیونکہ جب فیصلے کا ٹائم ہوا تھا نا، حضرت داؤد نے پورا قصہ نہیں سنا تھا ان کا اور دوسرے کو فیصلہ دے دیا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا ان سے یہ ترک اولا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب دو فرشتے آئے تھے نا، انہوں نے حضرت داؤد سے شکایت کی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے نا کیا کیا تھا کہ جو کہ صاحب انہوں نے جب سنا تھا نا، تو انہوں نے دو فرشتے آئے ہیں، انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے نا کیا کیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا، صحیح ہے، فیصلہ کر دیا تھا دوسرے فریق کو سنے بغیر. اسی طرح نا حضرت داؤد علیہ السلام نے نا ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی، صحیح ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے نا کیا ہوتا تھا، بیوہ عورتوں سے شادی نہیں ہوتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے نا بیوہ عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا تھا. اور اسی طرح جو بیوہ عورتیں تھیں نا، ان کی عدت، جب ان کے شوہر مر جاتے تھے، عدت کا مقرر کرنا بھی رکھا تھا. اور وہ جو ہے نا جو دو شخص آئے تھے نا، جن کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی وہ ہیں، اس کے پاس 99 بھینسیں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، یا دمبیاں ہیں. اور نہ پھر کیا ہوا تھا کہ وہ جو ایک پرسن تھا نا، جس کی ایک جو کہہ رہا تھا میرے پاس ایک وہ ہے، اور دوسرا جس کے پاس 99 تھی وہ اس کی حاصل کرنا چاہ رہا تھا. وہ جو اوریا تھی نا، وہ جو ایک تھی، اس کا شوہر جب جنگ میں مارا جاتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوہ سے نا حضرت داؤد کی شادی ہوئی. تو لوگوں نے نا مختلف باتیں کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگ نا اس قصے کو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے ان کی جو ہے نا وائف کو دیکھا تھا، خوبصورت بہت تھی، تو انہوں نے ان کو جنگی محاذ پہ بھیجا تھا، اور وہ تاکہ وہ مارا جائے، اور پھر اس سے شادی کر لی. تو یہ مختلف طرح کی جو ہے نا روایات آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جبکہ ان روایات میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، صرف سارے لفظی اور خیالی کہانیاں ہیں، صحیح ہے. ساری خیالی کہانیاں جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے آ چکی ہیں، ان کے اندر بھی چینجز آ چکے ہیں، یا دیگر لوگ ہیں نا وہاں پر ان کے مذہبوں میں نا نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مذہب میں نبی جو ہے نا صاحب عصمت ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام اگر دیکھیں نا، ٹھیک ہے، یہ والا قصہ بھی آپ کو میں نے سنا دیا، دمبیوں والا بھی، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، حضرت سورہ سبا کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے. سورہ سبا ہے نا، سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11، اس میں بھی دیکھیں حضرت داؤد کا ذکر نظر آ رہا ہے آپ کو. اور ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا. یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کوالٹیز ہیں کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کرتے ہیں، پرندے ان کے سامنے مسخر ہیں، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اللہ نے. آیت نمبر 11 میں، اور تم کشادہ اور مکمل زیرین بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، تم لوگ سب نیک عمل کرو، میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں. پھر اس کے بعد نا حضرت سلمان کا قصہ آگے شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے پھر حضرت سلمان کا قصہ شروع ہو گیا. دیکھیں یہ جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، اللہ نے ان کو اس کے اندر نا 3 مادی اور معنوی
عنایات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ نے کہا پہاڑوں کو کیا حکم دیا تھا؟ تسبیح اور تقدیس کرتی ہیں حضرت داؤد کے ہم آواز ہو کے۔ نمبر 2 پرندوں کو فرمان دیا کہ وہ ذکر خدا کے ساتھ حضرت داؤد کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں۔ نمبر 3 اللہ نے نا لوہے کو حضرت داؤد کے لیے نرم کر دیا تاکہ وہ اس سے کیا کریں کہ فوجی لباس نہیں ہوتے، زرین لباس بناتے تھے، اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، ان کے اندر زہد بھی ہے، ان کے پاس تقویٰ بھی ہے، ان کے پاس ایک عظیم حکومت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی پرہیزگاری کو دیکھنا ہو نا تو وہ انتہائی سادہ زندگی ہے ان کی، انتہائی پرہیزگار زندگی ہے، انتہائی خوبصورت آواز ہے ان کی۔ وہ کیا کرتے تھے اپنے گزر بسر کے لیے کیا کرتے تھے، کھجور کی ٹوکریاں، جو کھجور کے نہیں پتے ہوتے ہیں ان کو خشک کر کے ان کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے، اور پھر ان ٹوکریوں کو بیچتے تھے، اور ان ٹوکریوں کی آمدن سے جو پیسے حاصل ہوتے نا اس سے اپنے کھانے پینے کا سامان خریدتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، پروردگار نے کیا کیا، پروردگار نے فرمایا ہے کہ نعم العبد الا انکا تاکلو من بیت المال۔ اللہ نے حضرت داؤد سے کہا بہت نیک بندے ہیں مگر یہ کہ اپنی زندگی کے اخراجات بیت المال سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت داؤد جو کہ نبی ہیں بیت المال سے مال لیں اپنی ضروریات کے لیے۔ پھر وہ 40 دن تک حضرت داؤد نے نا بہت زیادہ گریہ کیا۔ جب حضرت داؤد نے بہت زیادہ گریہ کیا نا تو اللہ نے کیا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور اللہ نے ان کو یہ ہنر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لباس تیار کرتے تھے، 360 کے قریب زریں بنائی انہوں نے، صحیح ہے، جو لوہا نرم ہوا نا وہ ان زروں کو بیچتے تھے، ہر روز ایک ذرہ بیچتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے۔ 360 زریں بناتے تھے اس سال میں۔ تو جب ان کو پیسے ملنے لگے نا تو انہوں نے کیا کیا، بیت المال سے پھر لینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جو سپاہی تھے نا جنگوں کے لیے جاتے تو اس زمانے کے اندر آپ کو معلوم ہے جو لڑائیاں ہوتی تھیں، اہنی لباس پہنتے تھے لوگ لوہے کے بنے ہوئے، وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتے تھے۔ تو حضرت جو تھے نا داؤد نے جہاد و دفاع کے لحاظ سے نا سپاہیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور نرم لوہے کی پتلی جو ہے نا، جیسے نہیں ہوتا جالی بناتے ہیں لوہے کی موم کی طرح نرم کر دیا تھا لوہے کا ان کے لیے، وہ نرم ایسا ہاتھوں کے ساتھ نا کیا کرتے تھے کہ نئی نئی چیزیں بناتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت نا داؤد کی ملاقات ہوگی، تو حضرت سلمان کیا کر رہے تھے، حضرت سلمان کھڑے رہے ان کو دیکھتے رہے۔ حضرت جو تھے نا اپنا داؤد نرم جو تھا نا، وہ جو تھا جو نرم کر دیا تھا ان کے لیے لوہا، وہ تاریں بنا رہے تھے اور بنتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ذرہ تیار کر لی، یعنی وہ جنگی وسیلہ تیار کرتے تھے نا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے نا، حضرت لقمان صبر و تحمل سے کھڑے رہے، اور کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو بنا رہے تھے نا وہ سب دیکھ رہے تھے، کیونکہ حضرت لقمان کے نزدیک نا خاموشی حکمت ہے، اور خاموش رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ خاموشی اور صبر و تحمل بہتر ہے، انسان صبر و تحمل کی روشنی میں جلد مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب ذرا بن گئی نا، حضرت داؤد نے پہنا تو حضرت لقمان نے پتہ کیا کہا تھا، حضرت لقمان نے کہا تھا یہ ذرا جنگ کے لیے کتنا اچھا لباس ہے، اور جب حضرت لقمان نے یہ بتایا نا کہ جنگ کے اندر پہنا جا سکتا ہے تو کتنا اچھا انہوں نے جب مطلب بات کی تو کتنی پیاری بات کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے نا نبی نہیں ہے، لیکن ان کی حکمتیں بہت ہیں، جیسے وہ کہتے تھے نا صبر بھی بہترین دوست ہے، اچھی پناہ گاہ ہے، غم و انداوے کو برطرف کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا قاضی کے طور پر بھیڑ بکریوں والا آپ کو سنایا، اسی طرح ایک اور بھیڑ بکریوں کا بھی اب حضرت داؤد کے کچھ قصے سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد کے کچھ قصے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھیں، اور ایک انگور کا باغ تھا، اس کے اندر نا جو ہے نا انگوروں کے خوشے نکلے ہوئے تھے بہت سارے۔ تو کیا ہوا، جس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں نا وہ انگوروں کے باغ میں گھس گئیں، اور اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی تھے نا انگوروں کے درخت پودے ان کو نقصان پہنچا دیا، اور جس کا جو باغ تھا نا وہ مالک پہنچ جاتا حضرت داؤد کے پاس،
اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی. حضرت داؤد نے سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ ایسا کرو، باغ کی قیمت نکالی اور بھیڑ بکریوں کی قیمت نکالی تو دونوں اکول آئیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے کیونکہ بھیڑ بکریوں نے باغ خراب کیا ہے، ساری بھیڑ بکریاں جو ہے نا باغ کے مالک کو دے دو. حضرت داؤد سلمان جو ہے نا کہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے والد سے، اللہ نے نا ان کے حضرت سلمان کے ذہن میں حکمت کو ڈالا، اور حضرت سلمان کے ذریعے ان کے والد کو میسج پہنچ رہا ہے. کہا کہ اے پیغمبر خدا اس فیصلے کو تبدیل کر دیں. تو حضرت داؤد نے پوچھا تھا کہ کیا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کریں کہ بھیڑ بکریاں صاحب باغ کے حوالے کر دیں اور ان کے دودھ اور اون سے استفادہ حاصل کرے. یعنی جو باغ کا مالک ہے نا، اس کے دودھ اور اون سے استفادہ حاصل کرے، اور باغ بھیڑ بکریوں کے مالکوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ باغ کی دیکھ بھال کرے اور باغ کو پہلے کی طرح تیار کر دے. اور جب باغ اپنی پہلی حالت پر آ جائے تو وہ باغ صاحب باغ کے حوالے کر دے اور بھیڑ بکریاں اس کے مالک کو دے دی جائیں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی فیصلے جو نا عادلانہ ہے، اور دونوں ہی فیصلوں کے اندر دونوں ہی کا فائدہ تھا. حضرت اللہ نے نا حضرت داؤد اور ان کے بیٹے سلمان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ کہ ان کو حکومت اور رہبری عطا کی ہے اللہ نے. سورہ سوائد کے آیت نمبر 26 ہے نا کہ اے داؤد ہم اب تمہیں آپ دیکھیں 26 کو دیکھیں، ٹھیک ہے، سورہ سوات آیت نمبر 26. اللہ کیا کرے، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا، یعنی خلیفہ بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دے. بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے. حضرت داؤد کو نا اللہ نے خلیفہ بھی بنایا اپنا، اس کے ساتھ ان کو ملک عظیم بھی دیا ہے، ساتھ میں حکمت بھی دیا، صحیح فیصلے کی قوت بھی دی ہے، اور حضرت سلمان کو ان کا وارث بنایا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 16. آیت نمبر 16 کو دیکھیں، سورہ نمل ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سلمان داؤد کے وارث ہوئے تو انہوں نے کہا لوگوں مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے. یہاں پر بھی دیکھیں ان آیات میں نا حضرت داؤد ہی کی فضیلت کس طرح بیان ہو رہی ہے کہ زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ایک عظیم حکومت دی ہے، صحیح حکمت کرنے اور فیصلہ کرنے کا نا حق دیا ہے، یعنی حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت بھی عطا کی ہے حضرت داؤد کو، اور ساتھ میں نا ان کو حضرت سلمان جیسا وارث دے دیا. حضرت نا ان کی زندگی کے فیصلے اور حکمتوں میں نا کچھ اور واقعیت سنیں. حضرت داؤد جو تھے نا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس نا اکثر ایک جوان آ کے بیٹھا کرتا تھا، بڑا پریشان اور بڑا فقیر الحال وہ نوجوان تھا. وہ جب بھی حضرت داؤد بیٹھتے تھے نا وہ آ کے چپ کر کے نا بیٹھا رہتا تھا. ایک دفعہ حضرت داؤد بیٹھے ہوئے تھے نا، اور نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا چپ کر کے، تو حضرت اسرائیل آ گئے اور وہ نا اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا عجیب آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا اس لڑکے کو جوان کو دیکھنے لگ گئے. حضرت اسرائیل کو دیکھا نا جب حضرت داؤد نے، تو حضرت داؤد نے پوچھا کہ تم کیا کرنے آئے ہو نا یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نا اس کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت داؤد میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی نا روح کو قبض کر لوں گا. تو حضرت داؤد کے دل میں نا ایک دم تڑپ پیدا ہوئی نا، ایک دکھ ہوا ان کو کہ اتنا جو ہے نا پریشان حال، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ جو ہے نا ایک ہفتے کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. وہ جب حضرت اسرائیل چلے گئے نا تو حضرت داؤد نے کیونکہ بادشاہ بھی تھے، حضرت نا داؤد نے اس لڑکے کو بلایا اپنے پاس. کہتے ہیں کہ تم شادی شدہ ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں. تو حضرت داؤد نے کہا اچھا تم ایسے کرو، فلاں 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 شخص کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے،
وہ نا بنی اسرائیل کا بہت بڑا بزرگ ہے، اسے جا کے کہو کہ حضرت داؤد کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ نا مجھے دے دیں، یعنی اس کی بیٹی جو ہے نا ان کی زوجہ بن جائے اس لڑکی کی، اور اس کے ساتھ نا شادی کر کے نا رات اس کے پاس رہو، ٹھیک ہے، اور نا جتنا بھی خرچہ تمہیں چاہیے نا تم یہاں سے اٹھا کے میرے پاس لے کے جاؤ 7 دن کا۔ حضرت وہ جو لڑکا نا وہ جاتا ہے اسرائیل کے اس پرسن کے پاس، حضرت داؤد کا میسج کو دیتا ہے، وہ اپنی بیٹی کی ان کے ساتھ شادی کرتا ہے، اور 7 دن کے بعد وہ لڑکا واپس آتا ہے، کافی خوشحال اور کافی خوش نظر آ رہا تھا وہ لڑکا۔ حضرت داؤد پوچھتے ہیں کہ جوان تیرے یہ 7 دن کیسے گزرے نا؟ تو جوان کہتے ہیں میرے اتنے اچھے گزرے ہیں، میری زندگی میں نے ایسے 7 دن نہیں گزارے ہیں۔ حضرت داؤد کہتے ہیں اچھا اب تم بیٹھ جاؤ، اور حضرت نا داؤد نے نا اس لڑکے کو، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اس بچہ نا اپنی زندگی کے یہ فیز کو بھی دیکھ لے، خوشی والے کو، شادی والے کو، حضرت داؤد کہتے ہیں تم یہاں بیٹھ جاؤ، ٹھیک، وہ نا، لیکن اس لڑکے کو نہیں کہتے کہ میں حضرت اسرائیل کا ویٹ کر رہا ہوں۔ سارا دن گزر گیا، حضرت اسرائیل نہیں آئے۔ حضرت داؤد نے کہا، جوان سے کہا جاؤ تم اپنی زوجہ کے پاس 7 دن اور گزار لو پھر آنا۔ پھر 7 دن گزر گئے، پھر آیا، پھر یہی ہوا، وہ اس دن بھی نہیں آئے حضرت اسرائیل، اس کے بعد اگلا ہفتہ آ گیا، پھر یہی ہوتا رہا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ حضرت داؤد نے حضرت اسرائیل سے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں 7 دن کے بعد آؤں گا، اس جوان کی جو ہے نا جان نکال لوں گا، اور آج آئے بھی ہیں تو آپ تیسرے ہفتے کے بعد آ رہے ہیں۔ تو وہ حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے میسج دیا ہے کہ اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور اس شخص کی جو عمر ہے نا موت کو نا 30 سال کے لیے مؤخر کر دیا، 30 سال کی زیادہ عمر دے دی اس شخص کو۔ ایک دفعہ نا حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، بہت ساری کتابوں میں ملے گا، ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے، اللہ جیسے حضرت موسیٰ پوچھتے تھے نا کہ میرا ہم نشین کون ہوگا، میرے ساتھ کون رہے گا بہشت میں، اسی طرح نا حضرت داؤد پر بھی اللہ نے وحی کی تھی کہ آپ کے ساتھ جنت میں جو آپ کی ہم نشین ہوگی نا خلادہ بنت اوس ہوگی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نا خلادہ کے پاس آتے ہیں، اس کے دروازے کو دق الباب کرتے ہیں، وہ دروازہ کھولتی ہے، تو حضرت داؤد کہتے ہیں اس خاتون سے کہ مجھے نا اللہ نے وحی کیا ہے تم میری نا جنت میں میرے ساتھ ہم نشین ہوگی میری۔ تو خلادہ کہتی ہے آپ کو کوئی شک ہوا ہے، اشتباہ ہوا ہے، میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا۔ حضرت داؤد کہتے ہیں نہیں تم ہی ہو وہ کہتی ہے نہیں نبی خدا میں نہیں ہوں وہ، اور میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ میں جنت میں آپ کی ہم نشین ہو سکوں۔ حضرت داؤد کہتے ہیں اچھا تم ایسے کرو، کچھ اپنی باطنی امور کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرو، میں جاننا چاہتا ہوں۔ خلادہ کہتی ہے کہ میں نا ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ اگر مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی بھوک ہوتی ہے، کوئی پیاس ہوتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، میں نے کبھی بھی نا خدا سے رجوع نہیں کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، کہتی ہے کہ میں کہتی نہیں ہوں، اور پھر وہ ذات ایسی ہے کہ خود ہی وہ میری اس مشکل کو ختم کر دیتی ہے، یعنی وہی پسند کرتی ہے جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، اور میں نا پھر وہ مجھے خود ہی میری مشکل کو دور کر دیتا ہے، اور میں اس مشکلات اور نقصان کے عوض کچھ کہتی ہے، اور جب میری وہ مشکل دور ہو جاتی ہے نا اور میرا وہ نقصان دور ہو جاتا ہے تو میں کچھ نہیں کہتی، میں ہمیشہ اس کے بعد سجدہ کرتی ہوں، سجدہ بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ان 2 خوبیوں کی وجہ سے نا اس کی قناعت پسندی اور اس کی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جو اللہ نا صالح بندوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نا ایک عورت تھی، کیونکہ حضرت داؤد کی حکمت کی کچھ قصے سنانا چاہ رہی ہوں صحیح ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نہ آئی ہے، ایک عورت تھی بہت ہی غریب تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ اون یا روئی نہیں ہوتی ہے وہ لیتی تھی، اس کو کاٹتی تھی، اور اس کی چھوٹی چھوٹی نا اس کو کاٹنے کے بعد نا ایٹیاں بناتی تھی، ایٹیاں نہیں ہوتے جیسے دھاگے کی چھوٹی چھوٹی ریلیں ہوتی ہیں وہ بناتی تھی، اور پھر وہ ایٹیاں لے کے جاتی تھی بازار میں اور ان ایٹیوں کو بیچتی تھی اور آ کے کھانا لے کے آتی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ ایک دن نا اس نے سوٹ کو کاٹا ہے سر پر رکھ کے، جب وہ اپنا سامان لے کے بیچنے کے لیے جا رہی تھی نا تو دیکھا ایک دم نا اس کی جو باسکٹ تھی نا اس پہ کوا جھپٹتا ہے اور اس کی نا ایک ایٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب بے سہارا عورت جو تھی نا رنجیدہ بہت ہو گئی، وہ حضرت، کیونکہ نبی تو سارے مخلوق کا نبی ہوتا ہے نا، وہ حضرت داؤد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ایک تو میرے حالات تنگ ہیں،
تو دوسرا نا جو میں نے کچھ ایٹیاں بنائی تھیں ان میں سے بھی ایک ایٹی نا کوا اٹھا کے لے گیا. کہتی ہے آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو خدا کی عدالت کہاں پہ ہے نا کہ میں نے اتنی مشکل سے بنائی تھی اور کوا لے گیا. حضرت داؤد کہتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ تمہارے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ کوا کیا ہوتا ہے کہ ایک کشتی بوٹ چلتی پانی میں جا رہی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے. اب جان بچائی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے تھوڑی, کیونکہ اتنا سوراخ کا یہ سائز ہے کہ پانی بھرنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اللہ اس کوے کو کہتا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں عورت کی نا ایٹی اٹھاؤ اور اس کی جو ہے نا کشتی کے اندر پھینک دو. اب وہ کیا ہوتا ہے کشتی والے جو ہوتے ہیں نا جب ڈوبنے لگتے ہیں نا تو وہ لوگ نظر مانگتے ہیں, کہتے ہیں اگر ہم اس خطرے سے نکل جائیں گے نا یا ہمیں اس مشکل سے نجات ملے گی تو ہم ایسے کرتے ہیں, ہم منت مانگتے ہیں 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے, اترتے ہی کشتی سے اترتے ہی دیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک طرف کوے کی ڈیوٹی لگائی, جو ایٹی اٹھا کے بوڑھی عورت کی گیا تھا. دوسری طرف کوا نا کیا کرتا ہے, کوے نے آیا, کوے نے نا جو کشتی چل رہی تھی نا اس کے پیروں کے پنجوں سے وہ اٹھی اور ایٹی جو ہے نا جا کے کشتی کے اندر گر جاتی ہے. اور کشتی کا سراغ اتنا ہی تھا کہ اگر وہ ایٹی کو دبا دیتے ہیں اس جگہ پہ تو وہ جو ہے نا پانی اندر آنا بند ہو سکتا ہے. انہوں نے اس کونے کے اندر جیسے ہی وہ ایٹی کو لگایا نا تو کشتی کے اندر پانی نا بند ہو گیا اور کشتی نا نارمل چلنے لگی. یہ لوگ کنارے پہنچے, جب کنارے پہنچے نا تو سب سے پہلے جس کو دیکھا نا وہ خاتون ہی تھی. انہوں نے خوش ہو کے نا اسے 1000 دینار دے دیا. اور جو خاتون کو ملے نا تو خاتون کو سمجھ آ گیا کہ اللہ سے زیادہ کوئی عادل اور احسان کرنے والا ہی نہیں ہے. یہ جو واقعہ ہے نا آپ کو ثمرات حیات میں مل جائے گا, صحیح ہے, ثمرات حیات میں مل جائے گا. اسی طرح نا حضرت داؤد علیہ السلام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شہوت پرست شخص تھا, وہ نا دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا, صاحب جو تھا نا اپنا خلاف عفت کام کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ آدمی نا کسی کی بیوی کے پاس پہنچا ہوا تھا اور ایک غلط کام کرنے کی نیت سے, تو نا وہ جو ہے نا اللہ نے نا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک اجنبی کو بھیجا اور نہ اسے کہا کہ جا کر اسے کہو کہ تم ایک نا اجنبی تمہاری بیوی کے پاس آ رہا ہے. تو حضرت وہ جو آدمی تھا نا جو دوسروں کی بیویوں کے اوپر بری نظر رکھتا تھا, وہ تیزی سے اپنے گھر میں آتا ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ نا کس نے غلط حرکت کی ہے نا. تو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی, اس مرد کو کہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی آپ جب کسی کے دوسرے کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں نا تو اللہ پھر آپ کی جو ہے نا فیملی کی جو ہے نا ناموس پر حملہ کروا ہوتا ہے. تو یعنی دوسروں کی اگر بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی تو آپ کی بیٹی کی بھی عزت محفوظ ہوگی, دوسرے کی بیویوں کی عزتیں محفوظ رکھیں گے اپنی بیویوں کی بھی ہوں گی, آپ کے دوسروں کی بہنوں کی عزت محفوظ رکھیں گے تو اپنی بہنوں کی بھی ہوں گی. یہ ساری چیزیں نا جیسا انسان کرتا ہے نا ویسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح نا بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا. وہ عبادت گزار جو تھا نا بڑا پریشان تھا اور حیران ہوتا تھا کبھی کبھار. تو حضرت داؤد علیہ السلام پر نا قصہ یہ تھا کہ ایک عابد تھا جو بڑا عبادت گزار تھا لیکن وہ نا بڑا ریاکار تھا اور متکبر تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کی اتنی عبادت دیکھی نا تو کافی زیادہ حیرت میں آ گئے کہ اتنا عبادت گزار ہے. تو اللہ نے حضرت داؤد کو کہا کہ یہ ریاکار اور متکبر ہے. کچھ عرصے کے بعد ہی وہ جو عبادت گزار ریاکار عبادت گزار اور متکبر عبادت گزار تھا نا وہ مر جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا کو بتایا گیا کہ بھی فلاں فلاں بنی اسرائیل کا پرسن ہے, وہ جو ہے نا اس کا غسل کفن دفن ہو رہا ہے اور اس کو دفن کرنے لگے ہیں. حضرت سلمان نے یہ حضرت جو تھے نا داؤد اس کے کفن دفن میں شامل نہیں ہوئے. جب پورا کفن دفن ہو گیا تو اسی کے قبیلے کے کچھ 50 کے قریب لوگوں نے گواہی دے دی کہ عابد بڑا نا جو ہے پرہیزگار تھا, نیک تھا. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس جو عابد تھا نا اس کو بخش دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اس کی طرف کیوں نہیں گئے, کفن دفن میں کیوں حاضر نہیں ہوئے. تو حضرت داؤد نے کیا کہا تھا کہ وہ ریاکار ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہاں وہ ایسا ہی تھا, مگر بنی اسرائیل کے جو علماء اور راہبوں نے گواہی دی نا
تو میں نے بھی نا اس بندے کی اچھائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، تو میں نے بھی ان کی گواہی کو قبول کر لیا، اور جو اس ثابت کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا اس پر پردہ ڈال دیا۔ تو دیکھیں اللہ کتنا حکیم ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، وہ بھی حضرت داؤد سے ہی منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ قومی سورہ اعراف کے کچھ صرف واقعات ہیں نا ان کی جو 10 قصے ہیں، تھوڑا سا واضح کر دوں میں، پھر میں مختصر کرتی ہوں اس کو نا۔ سورہ اعراف، ٹھیک ہے، یہ سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 163 اینڈ 165۔ اس کے 163۔ اچھا دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ 3 آیات ہیں، اور ان سے اس قریے کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھا، اور جس کے باشندے شنبے کے بارے میں زیادتی سے کام لیتے تھے، یعنی ہفتے والے دن، اور ان کی مچھلیاں شنبے کے دن سطح آب تک آ جاتی تھیں اور دوسرے دن نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ہلا گیری کرنا شروع کر دی، اور ہم اسی طرح ان کا امتحان لیتے تھے کہ یہ لوگ فسق اور نافرمانی سے کام لے رہے تھے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے مصلحین سے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا ہم پروردگار کی بارگاہ میں عذر چاہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ متقی بن جائیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے یاد دہانی کا فرموش کر دیا، تو ہم نے برائیوں سے روکنے والے کو بچا لیا، اور ظالموں کو ان کے فسق اور بدکرداری کی بنا پر سخت ترین عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پھر ہم نے دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی، تو ہم نے حکم دی کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلیٰ اعلان کہہ دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں بدترین سختیوں میں مبتلا کریں گے، اور تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ذریعے سمایا کہ شاید یہ راستے پر آ جائیں۔ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث تو بنی، مگر دنیا کا ہر مال لیتی رہی اور کہتی رہی کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو ہم نے لے لیا۔ تو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی نہیں، اور دارالآخرہ میں صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین ہے۔ کہ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ صحیح ہے۔ یہاں پر اگر آئے نا، تو یہاں پر کس واقعہ یہ جن کی بات ہو رہی ہے نا، جو قصے کی بات ہو رہی ہے، یہ اصحاب سبت ہیں۔ سورہ اعراف کی نا آیت نمبر 163، صحیح ہے، اور 165 میں کون ہیں جن کو اللہ نے بندروں کی شکل میں مسخ کیا ہے؟ یہ وہ قانون شکن ایک تو وہ تھے جنہوں نے قانون کو توڑا، اور ایک وہ تھے جو جب وہ قانون توڑے تھے نا، ان کو روک نہیں رہے تھے۔ وہ 2 طرح کے لوگ تھے۔ بحیرہ احمر ہے، ان کے قریب میں ایک شہر ہے، شہر ایلا۔ یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر نا ہفتے کے روز، شنبے کہتے ہیں ہفتے کے روز، اللہ نے کیا کہا تھا ان لوگوں کو؟ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ان لوگوں نے، اور انہوں نے پیغمبر کے ذریعے یہ میسیج ان تک پہنچ گیا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے نا بڑے بڑے حوض بنانا، جب ان کو کہا تھا سارا دن مچھلیاں کھانی ہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں نا نہیں پکڑنی ہیں۔ ان لوگوں نے نا سوچا ایسے کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا نا، بہت ساری مچھلیاں ان کو تالاب میں نظر آتی تھی۔ انہوں نے نا ایسے کیا کہ مچھلیوں کے بڑے بڑے حوض بنا دیے، اور مچھلیاں جب ان حوضوں میں ہفتے کے دن آ جاتی تھی نا، تو یہ راستہ بند کر دیتے تھے، اور اتوار والے دن اس حوضوں سے مچھلیوں کو نکالتے تھے اور کھا جاتے تھے۔ اس طرح کا مکر و فریب سے نا وہ مچھلیاں پکڑتے رہے اور فروخت کرتے رہے اور سرمایہ بناتے رہے۔ ایک حد تک اللہ نے ان کو چھوٹ دی۔ یہ لوگ نا 80,000 کے قریب یہ لوگ تھے، ان کے 80,000 کے لوگ ہیں، 70,000 افراد جو ہے نا مکر اور ہیلے کرتے ہیں۔ 10,000 افراد نا 80,000 میں صرف 10,000 افراد نا روکنے والے تھے، اور باقی جتنے بھی تھے نا وہ سارے خاموش رہتے تھے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔
تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے آیت نمبر 164 میں کیا کہا ہے کہ ہم نے نا ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہیں جیسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے، ان پر شدید عذاب کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا ہم پروردگار کی بارگاہ میں عذر چاہتے ہیں اور شاید یہ لوگ متقی بن جائیں۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا کہ ان لوگوں کو نا، ہاں، ان لوگوں کو کیا کیا تھا، عذاب دے دیا تھا، کیونکہ ان پر نصیحت کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اور رات کے ٹائم، جب رات کا وقت ہوا نا، تو ایلا کے سارے لوگ جو تھے بندروں کی شکل میں بن گئے تھے، اور صبح جب ہوئی تھی نا، شہر کا دروازہ نہیں کھلا تھا، اور جب شہر کا دروازہ کھلا نا تو یہ بندروں کی طرح نا اندر داخل ہو رہے تھے، اور تمام قریے میں یہ خبر پھیل گئی تھی۔ اور جن لوگوں نے دواروں کے اوپر سے ان کو دیکھا تھا نا، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ مسک ہو گئے ہیں، 3 دن تک یہ مسک رہے ہیں، 3 دن کے بعد یہ سارے کا سارے نا عذاب کی وجہ سے نا ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ہیلے کیے تھے، انہوں نے مکر کیا تھا۔ اگر یہی بات ہے نا، امر بالمعروف اور نہیں ہے نے منکر کی ہے، جو کام غلط کر رہا ہے وہ تو جائے گا ہی جائے، جو خاموش بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی جائے گا۔ اگر آپ بندروں کو دیکھیں نا، تو بندروں کے اندر آج بھی آپ دیکھیں نا، وہ ہیلا گیری اندھی تقلید کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 66 میں کیا ہے، پھر دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دے دیا اب ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ، کونون کردادہ خاسئین۔ سورہ اعراف کی آیت کے اندر 166 میں ذلیل و خوار شیدہ بندر بن جاؤ۔ اور جب ان کے دیہاتوں کے لوگ ہیں نا، انہوں نے دوار کے اندر جھانکا تھا نا، تو دیکھا تھا جتنے بھی مردوں عورتوں نے یہ کام کیے تھے نا، سارے کے سارے بندر بن گئے تھے۔ تین دن کے بعد نا ایک ایسا طوفان آیا تھا کہ یہ لوگ سارے ختم ہو گئے تھے، اور اس طوفان نے ان کو سمندر کی لہروں میں پھینک کر ہمیشہ ہمیشہ کے نابود کر دیا تھا۔ ایک 2 قصے اور سناتی ہوں، مکمل کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں۔ ایک دفعہ نا ہم نشینی، ٹھیک ہے، خاتون والا آپ کو کردادہ والا سنایا نا، ایک قصہ اور سن لے۔ حضرت یونس نے نا ایک دن اپنے حضرت جو تھے نا، انہوں نے داؤد نے اللہ سے پوچھا تھا کہ میرا جو ہے نا جنت میں میرے ساتھ نا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حضرت یونس کے والد ہے نا متا تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جب خدایا بہشت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، تو اللہ نے کیا کہا تھا، حضرت یونس کے والد جن کا نام ہے متا، وہ ہوں گے تمہارے ساتھ۔ حضرت داؤد اپنے بیٹے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، صحیح ہے، اور متا کے پاس پہنچتے ہیں، اور جب وہ متا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کہ متا کا گھر انتہائی سادہ اور چٹائیوں سے بنا ہوا ہے، متا گھر پہ نہیں تھے۔ حضرت نا جو ہے داؤد پوچھتے ہیں کہاں گئے ہیں، تو حضرت جو ہے نا متا جو تھے نا ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ تو ایندھن لینے گئے ہیں۔ جب حضرت داؤد وہاں پر ویٹ کرنے لگتے ہیں، حضرت سلمان کے ساتھ متا آتے ہیں، ایندھن کو زمین میں رکھتے ہیں، جو حرام مال کو حلال درم سے خریدے، انہوں نے ایندھن کو زمین پر رکھا اور کہا جو حلال مال کو حلال درم سے خریدے۔ حضرت سلمان اور حضرت داؤد ہے نا سلام کرتے ہیں متا کو، اور اس کے گھر اس سے نا متا ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے، تھوڑی سی گندم لیتا ہے، اس کا آٹا پیستا ہے، اس کو گوندتا ہے، اس کا روٹیاں بناتا ہے، ان کو نمک اور پانی کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ 2 زانوؤں کا دسترخوان پر بیٹھے، جب بھی لقمہ منہ میں ڈالتے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانے کے بعد الحمدللہ جاری رہتا۔ جب انہوں نے تھوڑا سا پانی نوش کیا تو خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، ہر طرح کی نعمت اور سلامتی تیری طرف سے ہے، تو مجھے اپنا دوست بنایا، جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں کسی اور کو کہاں دی ہیں، کیونکہ میرے ہاتھ، آنکھیں اور جسم کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں، تو نے مجھے ایندھن اکٹھا کر کے لانے کی طاقت عطا کی تاکہ فروخت کروں، جبکہ اس ایندھن کو کاشت کرنے میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تو نے ہی کسی کو بھیجا تو اس نے مجھ سے یہ خریدا، میں نے اس کی آمدن سے گندم خریدی، وہ گندم میں نے خود کاشت نہیں کی، نہ ہی اس کی کوئی زحمت اٹھائی، تو نے ہی پتھر میرے اختیار میں دے دیا تاکہ میں اس گندم سے پیس کر آٹا بناؤں، تو نے ہی آگ میرے اختیار میں دی، اس سے جلا کر روٹی پکاؤں اور کھاؤں،
اور اپنے آپ کو تیری اطاعت کے لیے قوی کروں، اور تعریف صرف تیری شان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بلند آواز سے جان سوز گریا کرتا ہے وہ شخص. تو یہ اس کی نیکی کی وجہ تھی، یہ اس کی نیکی کی وجہ تھی کہ اللہ نے نا بہشت کے اندر نا اس شخص کو حضرت داؤد کا جو ہے نا وہ بنا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ساری وہ ہیں، ٹھیک ہے. پہاڑوں میں جاتے تھے، خلوت میں بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے. اللہ نے ان کا نام نا اپنے پسندیدہ بندوں میں لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ نا حضرت داؤد علیہ السلام نا کوہ عرفات میں چلے گئے، اور ایک نا انتہائی سنسان اور بلند پہاڑ پر جا کے نا انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، وہاں پر جاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی آواز میں میری آواز مخلوط ہو جاتی ہے، تو میں وہاں پر جا کے دعا اور مناجات کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا کیا تھا کہ ایک فرشتے کو ایک نا، جب یہ کہہ کے وہ وہاں پر جا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا تھا. حضرت جبریل پہنچے تھے نا، اور حضرت جبریل نے پہنچنے کے بعد کیا کہا تھا، حضرت جبریل نے پہنچنے کے بعد کہا تھا کہ جدہ کے سمندر کی گہرائی میں لے گئے تھے. جدہ کا ایک سمندر ہے، وہاں کی گہرائی میں لے گئے. اس کے اندر ایک سٹون تھا بہت بڑا، اس کو توڑا حضرت جبریل نے حضرت داؤد کے سامنے. اس کو توڑنے کے بعد اس پتھر میں سے ایک چھوٹا سا ننھا منا سا کیڑا نکلا. تو اللہ نے حضرت داؤد سے کہا، داؤد کہ دیکھا اتنا بڑا سمندر ہے، اس سمندر میں پتھر ہے، پتھر کے اندر ایک چھوٹا کیڑا ہے، میں نا جب یہ کیڑا باتیں کرتا ہے نا، میں اس کی باتوں کو بھی سنتا ہوں. تو اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ بہت تنہائی میں جا کے اونچے پہاڑوں میں بیٹھ کے اللہ ہی ہماری باتیں سنے گا. اللہ ہر ایک کی آواز کو سن سکتا ہے. اللہ کلیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے. حضرت داؤد ہے نا، انہوں نے تقریباً 100 سال کی عمر ہے ان کی، 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے. ان کی ایک کنیز تھی، جب رات ہو جاتی تھی نا تو ان کی کنیز کیا کرتی تھی کہ ان کا کام کیا تھا کہ حضرت داؤد کے محل کے جتنے بھی دروازے تھے نا سب پہ تالے لگاتی تھی، اور پھر تالے لانے آخر میں وہ کیا کرتی تھی، جب سب کو تالا لگا لیتی تھی نا، کنجیاں لا کے نا حضرت داؤد کو ہمیشہ دے دیتی تھی. ایک رات کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اپنے گھر پہ دیکھا. تو حضرت داؤد نے پوچھا تمہیں کس نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں وہ ہوں جو کسی بھی نا بادشاہوں کے اجازت کے بغیر ان کے محلوں میں جاتا ہوں. تو حضرت اسرائیل تھے. حضرت داؤد نے جب یہ بات سنی نا، وہ سمجھ گئے کہ مہر موت کے لیے تیار ہو گئے. حضرت اسرائیل جو ہے نا نے کہا میں اس سے پہلے کئی بار آپ کا پیغام، حضرت داؤد نے ان سے کہا کہ آپ اسرائیل ہیں، آپ نے پہلے پیغام کیوں نہیں بھیجا کہ میں موت کے لیے تیار ہو جاتا؟ تو حضرت اسرائیل نے کیا کہا تھا، میں نے کئی بار پیغام آپ کو بھیجا. تو حضرت داؤد نے پوچھا تھا میرے لیے پیغام کون لایا تھا؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا تھا آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ہمسائے. تو حضرت داؤد نے کہا تھا وہ تو سارے دنیا سے چلے گئے ہیں. تو حضرت اسرائیل نے کہا تھا وہ سب آپ کے پاس میرا پیغام لانے والے تھے، آپ بھی اس طرح اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور ان کے 19 بیٹے تھے، اور ان کا جو ہے نا 19 بیٹوں میں سے نا جو حکومت ملی ہے نا بطور ارث، وہ حضرت سلمان کو ملی ہے. یعنی مقام علم اور نبوت اور حکومت حضرت سلمان کو مل گئی.